اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو بالخصوص منجی نجات یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں جشن مولود سبت اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ سامعین محترم، آج کا دن پورے اہل اسلام کے لیے بہت اہمیت کا باعث ایک یوم ہے، جس میں مصداق کوثر بن کر حضرت امام حسن مصطفیٰ اس دنیا میں آئے، اور یہ شب بہت بابرکت شب ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت کئی جہات سے بہت عظیم ہے، اور تمام تر انسانیت کے لیے ایک محسن بن کے جو ہستی اس دنیا میں آئی وہ سبت اکبر آپ ہی کی ذات ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجرت نبوی سے ہوا، مکہ سے مدینہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کی، اور پھر ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو گیا۔ اور ہجرت کے موقع پر بھی جو اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت ہے وہ نفس رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر یکم ذی الحج 2 ہجری کو جناب امیر المومنین کا عقد خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور اس کے ٹھیک 9 ماہ اور کچھ دن بعد یعنی 15 رمضان 3 ہجری پروردگار نے جناب سیدہ کی آغوش کو ایک نور ہستی سے منور کیا جن کا نام حسن مصطفیٰ ہے۔ آپ دیکھیے پورا خاندان جو ہے آپ کا وہ کریموں کا خاندان ہے، لیکن اس تمام تر کریموں کے خاندان میں خالصتاً جس کا لقب کریم آل محمد بنا وہ صرف یہ ہستی امام حسن مصطفیٰ کی ہے۔ اور پھر جب اس دنیا میں سرکار تشریف لائے تو والدہ نے نام کا تشخص کیا، والد گرامی مولا متقیان نے کوئی نام رکھنے میں سبقت کی، بلکہ پیغمبر خدا نے وحی الہی کا انتظار کیا، اور وحی الہی کے انتظار کرنے کے بعد جناب جبریل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب کی مثال موسیٰ کے وزیر ہارون جیسی ہے۔ آپ کی امت میں وہی مقام علی ابن ابی طالب کا ہے جو موسیٰ کی امت میں ہارون کا مقام۔ تو ہارون کے دونوں بیٹوں کا نام عبرانی زبان میں شبیر و شبر تھا، تو آپ بھی ہارون کے بیٹوں کے نام پر علی ابن ابی طالب کے بیٹوں کا نام رکھیں۔ اسی طرح عبرانی زبان میں شبر نام تھا تو عربی میں حسن ہوا، شبیر نام تھا تو عربی میں حسین۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے اسم فاعل اور ایک ہوتی ہے صفت مشبہ۔ اسم فاعل یعنی عالم، کبھی علم رکھے یعنی کبھی علم کی روشنی میں فیصلہ کرے، کبھی علم نہ ہو، لیکن وہ عالم ہوتا ہے۔ اس کی جو صفت مشبہ ہے وہ کیا ہے؟ علیم، یعنی ہر لحظہ ہر لمحہ جو فیصلہ کرے، جس سوال کا جواب دے، وہ علم کی روشنی میں۔ جیسے ایک ہوتا ہے ناصر، نصرت کرنے والا، کبھی نصرت کرے کبھی نصرت نہ کرے، یہ اسم فاعل ہے۔ لیکن اس کی صفت مشبہ ہے نصیر۔ نصیر کا معنی کیا ہے کہ جو ہر لحظہ ہر لمحہ کسی حالت میں ہو، کسی کیفیت میں ہو، اسے جب بھی مدد کے لیے پکارو تو وہ نصرت، اعانت اور مدد کے لیے آئے۔ اللہ کے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں سارے صفت مشبہ ہے۔ اسی طرح سے امام حسن جو حسن لفظ ہے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی ایسا حسین جو اپنی عمر کے ہر لحظہ ہر لمحہ میں اس کی عمر کبھی بھی حسن سے خالی نہیں رہی، یعنی پیری ہو، شباب ہو، کمسنی ہو یا بچپنا ہو، ہر زندگی کے دور میں جو حسین تھے، اخلاقیات میں بھی، کردار میں بھی، وجود میں بھی، ظاہراً یعنی قد و قامت میں بھی، وہ سرکار امام حسن مصطفیٰ کی ذات ہے، یعنی حسن صفت مشبہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس حسن کا جو اسم تصغیر، یعنی جب اسم کو چھوٹا کیا جاتا ہے تو گرامر میں اسم تصغیر یعنی
صغیر چھوٹا اصغر اسم، وہ کیا ہے؟ اصل کا اسم تصغیر ہے حسین، یعنی حسین کا معنی کیا ہوا؟ چھوٹا حسن۔ اب ذرا بات پہ ذرا غور کیجیے گا، پیغمبر اسلام نے جو نام رکھے وہ کارخانہ قدرت سے تائید شدہ اسم تھا جس پر حسن کا نام رکھا۔ اب جو سب سے بڑی کنٹروورسی پھیلائی جاتی ہے، کس طرح کے مبغض قلم رکھنے والے کلامدان، تاریخ نگار، بڑے بڑے یعنی مورخین جن کے دل میں کجی اور محمد وال محمد سے بغض تھا، انہوں نے بڑا سوال اٹھایا جو میں اپنے سننے والوں کو اس سوال کی کنٹروورسی کو دور کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ اٹھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی نے صلح کی اور ایک بھائی نے جنگ کی، یعنی باپ سے صلح ایک بھائی نے کی، دوسرے بھائی نے بیٹے سے جنگ کی، یعنی معاویہ بن ابو سفیان سے صلح امام حسن نے کی، اور اسی کے بیٹے سے جو جنگ ہے وہ کریم کربلا نے کی۔ اب یہ کنٹروورسی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ عصمت کے مزاج مختلف کیوں ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں گا۔ پہلی تو بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنی بھی یونینز ہیں، چاہے وہ بینک کی یونینز ہوں، کسی حکومتی اداروں کی یونینز ہوں، ڈومیسٹک لیول پہ کوئی یونین ہو، یا کسی بھی لیول پر کسی بھی ادارے کو منظم کرنے کے لیے یونین تشکیل دی جائے، پوری کائنات میں یونینز کا صرف اور صرف ایک قانون ہے کہ اس یونین کا چیئرمین ایک ہوگا۔ کوئی کائنات میں ایسی یونین، کسی ملک میں، کسی سلطنت میں، کسی ریاست میں آپ ایسی یونین نہیں دکھا سکتے کہ جس کے چیئرمین دو ہوں، اس لیے کہ اگر چیئرمین دو ہوں گے تو ہر شخص کا جو مزاج ہے وہ مختلف ہے۔ آپ دیکھیے خداوند منان کی ایک صفت ہے بدیع السماوات والارض، یعنی بدیع معنی جو ڈسٹنکٹ آبجیکٹ پیدا کرتا ہے، نان ریپیٹڈ ایلیمنٹس، یعنی کاپی نہیں کرتا، اس کی جو مصوری ہے، اس کو جو بنانے کا جو کارخانہ قدرت میں ایک نظم ہے، وہ نظم یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس نے مختلف پیدا کیا، مختلف مزاج کا پیدا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسانوں کے، تمام انسانوں کے ایک دوسرے سے جو مزاج ہیں وہ مختلف ہیں۔ مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے کبھی کسی یونین کے چیئرمین دو نہیں ہوئے، صرف ایک چیئرمین یونین کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو فیصلہ کرے گا ایک مزاج کے تحت کرے گا، ساروں کو ماننا پڑے گا، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اس لیے کہیں بھی دو چیئرمین نہیں ہوتے۔ واحد جوانان جنت کی ایک یونین ہے جس کے سردار دو ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے مزاج کے تابع نہیں ہیں، بلکہ مشیت الہی کا جو مزاج ہے اس مزاج کے تابع ہیں۔ اور عصمت کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے، وہ حسن اکبر ہے، یہ حسن اصغر ہے۔ ان کے ناموں میں بھی فرق نہیں، ان کے مزاج میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے ناموں کے معنی میں بھی فرق نہیں، تو ان کے مزاج میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ پہلی دلیل، دوسری دلیل ذرا یاد رکھیے، واحد یونین جنت کی ہے، جنت کے جوانوں کی یونین ہے، اس کے سردار یہ دونوں ہیں، اور پوری کائنات میں کوئی ایسی یونین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک ہی مزاج کے تابع ہیں، ان کے مزاج میں بھی فرق نہیں۔ دوسری بات میں سب سے اہم بتانا چاہ رہا تھا، وہ کیا بتانا ہے، علامہ باقر مجلسی نے بحار الانوار میں اس واقعے کو نقل کیا۔ علامہ باقر مجلسی نے یہ واقعہ لکھا اور کئی ہمیں تاریخ کی کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابھی بچپنا ہے دونوں کا بچپنا، دونوں نے تختی لکھی، تختی لکھنے کے بعد آئے اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں، والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں فیصلہ کیجیے خط کس کا بہتر، بیوی نے فرمایا اس کا فیصلہ تمہارے بابا جان کرے۔ اب آپ دیکھیے جب کسی معصوم سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ حکم کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، یعنی واجب ہوتا ہے معصوم پہ کہ وہ اس کا جواب دے، لیکن جناب سید سلام اللہ علیہ نے بھیج دیا مولائے متقیان کی خدمت، مولائے متقیان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کا فیصلہ پیغمبر اسلام فرمائے، حکم کی حیثیت اختیار کر گیا تھا یہ معاملہ، فوراً واجب تھا کہ مولائے متقیان جواب دیتے، مگر کیسے جواب دیتے؟ دونوں کا خط جو ایک جیسا تھا، لیکن پھر یہ معاملہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اس کا فیصلہ رب کریم کرے گا، اور پھر پیغمبر نے تعامل کیا، تھوڑا سا تعامل کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، تحیۃ التسلیم کے بعد آپ کی بارگاہ میں خدا کا یہ حکم ہے، فرما رہا ہے کہ جبرائیل جو سیدہ کے گلے میں گلو بند ہے اس کے
موتی کے جو دانے ہیں ان کی تعداد 7 ہے. اس گلوبند کو توڑو اور توڑنے کے بعد دانے زمین پر پھینک دو. زمین کے دانے جب بکھر جائیں تو دونوں سے کہنا کہ دانوں کو چنو. جو دانے زیادہ چن گیا خط اس کا بہتر. ایسے گلوبند کو توڑا گیا اور دانوں کو پھینکا گیا. دانوں کو پھینکنے کے بعد دونوں کی حرکت ایک جیسی، یعنی دونوں کے ہاتھوں کی حرکت ایک جیسی. ایک نے ایک دانہ اٹھایا، دوسرے نے ایک دانہ اٹھایا، پھر پہلے نے دوسرا دانہ اٹھایا، دوسرے نے دوسرا دانہ اٹھایا، تیسرے نے تیسرا دانہ اٹھایا، دوسرے نے پھر تیسرا دانہ اٹھایا. یعنی دونوں بھائیوں نے ساتھ ساتھ جب تینوں دانے اٹھا لیے، اب دونوں کی ہاتھ بڑھے ساتھ میں دانے کی جانب. اب جیسے دونوں کے ہاتھ بڑھتے تھے، ایک لحظہ دوسرا بھائی پہلے سے اگر سبقت لے جاتا تو وہ موتی اٹھا لیتا. لیکن کیسے؟ ان کے ہاتھ کی رفتار میں بھی خدا نے فرق نہیں رکھا. عصمت کا مزاج دیکھیے. اور جب دونوں بڑھے اور دونوں نے اسی لحظہ اپنے ہاتھ اس ساتھ میں موتی کی جانب بڑھائے تو خدا نے حکم دیا جبریل امین جا کر اس موتی کے 2 حصے کر. جبریل امین نے اپنا فرمانا اور ایک موتی کے 2 حصے ہو گئے. دونوں کو آدھا آدھا موتی مل گیا. مشیت الہی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ خط دونوں کا ایک جیسا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ کی رفتار میں بھی فرق نہیں. آپ ذرا سنیے گا. ایک مرد شامی وضو کر رہا تھا. دونوں بھائیوں نے دیکھا، بچپن ہے دونوں کا. مرد شامی وضو غلط کر رہا ہے. اب انداز دیکھیے. ہمارے علماء کا، ہمارے مولویوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پرسنل کوئی میٹر بندہ ڈسکس کر دے اور وہ نہ جانتا ہو تو اس سے پہلے تسلیل کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے اگر انہیں توفیق ہو تو معاملہ بتاتے ہیں. لیکن امامت کا اور تبلیغ کا مزاج ایسا نہیں ہے. اسلام متقاضی نہیں ہے کہ ہم ایسا مزاج رکھیں. وہ وضو غلط کر رہا ہے مرد شامی، اور اس مقام پر دونوں بھائیوں نے آ کر ایک عجیب انداز اپنایا کہ تبلیغ بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے. دونوں بھائیوں نے آ کے کہا مرد شامی بتا ہم دونوں میں سے کون وضو صحیح کرتا ہے کون غلط، یعنی کس کے وضو میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہے. مرد شامی نے کہا میرے سامنے وضو کرو. تو دونوں نے وضو کرنا جو شروع کیا تو دونوں کے مستحبات کی تعداد برابر، واجبات کی تعداد برابر، ہاتھوں کی حرکت برابر، حتیٰ کہ جو دعائیں ایک بھائی پڑھ رہا تھا وہی دعائیں دوسرا بھائی، اور جس لحظہ لمحے یہ بھائی لبوں کو متحرک کرتا تھا اسی لمحہ اور لحظہ یہ بھائی بھی. وضو دونوں کا تمام ہوا. مرد شامی بہت شرمسار ہوا اور پھر کہتا ہے کہ فرزندان رسول وضو آپ دونوں کا صحیح ہے، وضو میں نے غلط کیا تھا. یعنی کیا ہوا کہ دونوں کے مستحبات، ایک بھائی ایک مستحب زیادہ انجام دے دیتا ہے ایک کم، تو کوئی یعنی خلل تو پیدا نہ ہوتا، لیکن دونوں کے مستحبات اور واجبات ایک جیسے اور وہی ردھم وہی ہاتھوں کی حرکت. تو ثابت یہ ہوا اس پورے کلپ میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تمام تر ہمیں بہت ساری ایسی روایات اور احادیث ملتی ہیں جس میں ان دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے. اب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا جو میں نے حدیث پڑھی حسن اور حسین سید اشباب حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا مزاج ایک جیسا ہے، اسی لیے یہ جو چیئرمین شپ ہے یہ دونوں چلا رہے ہیں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا جس سے میں تمام کر رہا ہوں، اور وہ واقعہ آخری اپنے سننے والوں کو. پیغمبر اسلام دونوں کو اپنی جو ہے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، دونوں کو کندھوں پہ سوار کر کے چلتے تھے. کچھ زلفیں ایک بھائی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کچھ زلفیں دوسرے بھائی کے ہاتھ. بتائیں راستہ ایک ہے، چلانے والے دو، کوئی کہے نہیں یہاں مڑنا، کوئی کہے دوسرا کہے نہیں یہاں مڑنا، ایک کہے کہ دائیں جاؤ ایک کہے بائیں جاؤ، مگر کبھی ایسا نہ ہوا. روایت یہ کہتی ہے کہ دونوں وہی زلفوں کو موڑتے تھے جہاں دونوں کا مزاج ہوتا تھا کہ پیغمبر کو اس سمت لے کے جایا جائے. تمام تر واقعات سے ہمیں ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں حسن و حسین کے نہ لغت میں، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ روایات میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی کوئی فرق ہے. تو میں یہ کہتا چلوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے سلو کیوں کی دوسرے نے جنگ کیوں کی، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ اس وقت کے مزاج میں اختلاف پیدا نہیں ہوا، باپ اور بیٹے کے مزاج میں اختلاف پیدا ہو گیا. اگر امام حسن مصطفیٰ 61 ہجری 10 محرم کو کربلا میں ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے. حسین ابن علی اس مقام پر ہوتے
جہاں حسن ابن علی نے سلوک کی تھی تو حسین ابن علی سلوک کرتے. مزاج عصمت نہ تبدیل ہوا ہے، یہ حقیقت محمدی کے مصداق ہے. میں تمام کر رہا ہوں آخری ایک قول سے جو سرکار نے پڑھا جب حاکم شام معاویہ کہاں آیا؟ کوفے میں آیا اور مکالمہ ہوا. اس وقت 5 جملے امام حسن مصطفیٰ نے ایسے ارشاد فرمائے کہ جن جملوں کے بعد معاویہ بن ابو سفیان نے کہا، حاکم شام نے کہا اس سے آگے میرے اندر صدر نہیں، میرے اندر طاقت نہیں کہ مزید تمہارے فضائل سن سکوں. امام حسن مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ان العرش سریری، جو عرش ہے وہ ہمارا تخت ہے، وہ احمد ضمیری، اور ہم حقیقت محمد کے مصداق ہیں. ہم ایک حقیقت کے مالک ہیں. تمام تر جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں وہ صرف ایک مزاج کے مالک ہیں، اور وہ مزاج جو ہے وہ حقیقت محمدیہ کا مزاج ہے. اور علی امیری، علی ہمارے امیر ہیں. والحسین وزیری، حسین ابن علی میرے وزیر ہیں. وجبریل فقیری، اور جبریل ہمارے در کا نوکر ہے، غلام ہے، فقیر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار اس مبارک دن کے صدقے میں تمام ترشیان حیدر کرار کے دامن طلب کو خوشیوں سے بھر دے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، حسن کا پیار